کھانا پینا، مکان بنانا، کپڑے، یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں۔ تو آج ہم اپنا مقصد بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ضرورتوں میں اتنا کھو گئے کہ مقصد کو بھول گئے۔ تو ہم مقصد کے لیے بنے ہیں، وہ عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، دین کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ہم ضرورتوں میں اتنا کھو گئے۔ اسلام نے ضرورتوں کی اجازت دی ہے کہ آپ اچھے گھر بناؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جب مقصد کی طرف تمہیں بلایا جائے، جیسے موبائل میں گھنٹی بجتی ہے تو ہمیں بھی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ الارم بجا کر جگایا جاتا ہے، یعنی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اب یہ جو مقصد کی گھنٹی بجی ہے تو انسان کو چاہیے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے، برتن دھونا بعد میں، جھاڑو بعد میں لگانا، کپڑے بعد میں دھونا، باقی سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ ٹائم ہی نہیں ملا، اتنا گھر میں کام تھا کہ میری ظہر چلی گئی، ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو ہم الٹا چل رہے ہیں، حالانکہ ہم کام کو کہتے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اس لیے چائے تھوڑی لیٹ ہو گئی، میں نماز پڑھ رہی تھی اس لیے برتن دھونے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں نماز پڑھ رہی تھی اس لیے کھانا بننے میں، سبزی بننے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں پڑھی، ٹائم نہیں ملا۔ تو ٹائم ہے کس کے لیے؟ دنیا میں کیوں آئے ہم؟ صرف کھانے کے لیے آئے، بہترین کپڑے پہننے کے لیے آئے ہیں، روزانہ چوڑیاں بدلنے کے لیے دنیا میں آئے، صرف کانوں اور ناکوں اور گلوں میں زیور پہننے کے لیے دنیا میں آئے؟ تو یہ تو ضرورتیں تھیں، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن جو مقصد ہے وہ تو انسان سامنے رکھے کہ میں دنیا میں آیا کیوں آیا ہوں، کیا مقصد ہے، اور مر جاؤں گا تو کون سی چیز مجھے کام دے گی؟ مجھے زیور کام آئیں گے، مجھے لتے کپڑے کام آئیں گے، کیا چیز میرا بنگلہ کام آئے گا، ماڑیا کام آئے گا، ہیلی کام آئے گی، کیا چیز کام آئے گی؟ انسان سوچے، کام آنے والی چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آگے جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہے نماز، وہ ہے قرآن کی تلاوت، وہ ہے صبح شام اللہ کو یاد کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اچھے اخلاق، میٹھے بول، اچھے رویے، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے ادب، ماں باپ کا احترام، آپس میں بھائی چارہ، اخوت، اچھے رویے، محبت کے ساتھ میں، پڑوسن سے جھگڑا نہیں، کسی کا برا چاہنا نہیں، کسی کی برائی دل میں رکھنا نہیں، یہ چیزیں آخرت میں کام دیں گی۔ اس کو مقصد کے طور پہ انسان آگے رکھے۔ تو ہم کہتے ہیں نا دین سیکھو، دین سیکھو، ہمیں بتایا جاتا ہے، بار بار جوڑا جاتا ہے، ہمیں بار بار آگاہ کیا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو بھول کے زندگی مت گزارو، ایک دن آئے گا یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ تو انسان اگر غور بھی کرے، موت کو یاد کرے، آخرت کو سوچے کہ ایک دن بلکہ عورت کو تو بہت جلدی آخرت کی فکر آنی چاہیے، کیونکہ پہلے یہ اپنے باپ کے گھر رہ رہی تھی تو وہاں پہ کچھ چیزوں پہ اس نے اپنے نام لگا رکھے تھے۔ بیٹی جب باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو کہتی ہے یہ تکیہ میرا ہے، یہ چادر میری ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ تھالی پیالی میری ہے، یعنی بچی کہتی ہے باپ کے گھر میں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں تھا اس گھر میں، مجھے تو باپ جو دے گا وہ میرا ہوگا، یا اسلام نے جو حق وراثت کا رکھا ہے، میرا بھائی کا آدھا حصہ، وہ اتنا ہی حصہ میرا ہے۔ تو جب سسرال میں آ جاتی ہے تب بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جس کے اوپر میرا نام ابھی چسپاں ہو گیا کہ ہیلے والی چاچی اور ہیلی والی پھوپھی اور یہ وہ مالدارہ، وہ فلانی مالدار عورت، وہ فلانا صاحبہ، تو یہ نام جو چسپاں ہوئے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب قبر کو روانہ ہوگی
تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں میری نہیں تھی، مجھے اللہ نے استعمال کے لیے دی تھی۔ اب آخرت کے سفر میں یہ ساری چیزیں ساتھ نہیں، تو وہاں کیا چیزیں کام دیں گی؟ قبر میں اترنا ہوگا تو کس حال میں جانا ہوگا؟ سب کچھ چھوڑ کے، یہاں تک کہ کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو توڑ دیا جائے گا، ناک سے اور کان سے زیورات نکال دیے جائیں گے، کپڑوں کو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا، صرف سفید کپڑے میں لپیٹ کے مٹی کے حوالے کیے جائے گا۔ اس وقت اے انسان تیرے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ حدیث پڑھیں تو حدیث بتائے گی کہ قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے جو قبر کے اندر کام دیتی ہے۔ وہاں پہ قرآن سہیلی بن کے آئے گا، عورت کے پاس میں سہیلی بن کے آئے گا۔ تو عورت جب وہ منکر نکیر یا مبشر بشیر جب سوال کرنے والے آئیں گے، نیلی نیلی آنکھوں والے، تو یہ سہیلی بن کے جو بیٹھا ہے اس میت کے پاس میں قبر میں، تو فرشتے کہیں گے تو ہٹ جا، کون ہے؟ ہم سوال کرنے آئے ہیں اس سے۔ تو کہے گی جو ہے میں اس کی سہیلی ہوں، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، یہ تو ابھی جو ہے دنیا کے سفر سے آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، جو تمہیں پوچھنا ہے مجھے پوچھو میں جواب دوں۔ یعنی قرآن کہے گا مجھے پوچھو میں جواب دوں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ جو ہے نہیں نہیں، ہم تو اسی سے پوچھیں گے، جو مرا ہے اسی سے پوچھیں گے۔ تو قرآن کہے گا تم ہٹنے کی بات کرتے ہو، میں تو اس کا اس وقت تک ساتھ دیتا رہوں گا جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ او آدم کی اولاد، میں تو کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تو سانپوں اور اژدہوں کا گھر ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر میں اژدہے سانپ نہ ہوں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈا ساتھ میں لے کے آنا۔ او آدم کی اولاد، میں تو بہت وحشت اور ڈر کی جگہ ہوں، جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ قبر سے ڈرتا ہے۔ میں بہت ڈر اور وحشت کی جگہ ہوں، یہاں بڑے بڑے ڈونوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں کی یہاں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قبر میں ڈر نہ لگے تو قرآن کی تلاوت کو ساتھ میں لے کے آنا۔ یہ قبر کی پکار ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کی پابندی کریں۔ نماز ایسا، بڑی عورتیں جو ہیں وہ ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے موقعوں پہ ہم کہتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے او کون جچے، میرے گھر میں او کون جچے، تو یہ کب کہو گی کہ میرے گھر میں بے نمازی کون جچے؟ یعنی سختی کا کام نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے کہتے رہو۔ جب آپ کہتے رہو گے آپ کی نماز پکی ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن اس پہ بھی اثر ہوگا، اللہ توفیق دے گا اور وہ بھی نماز پڑھنے والا بنے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں، تعلیم کیا کریں، اس سے ماحول بنتا ہے۔ 2 منٹ ہی اللہ کے رسول کی حدیث سنا دیا کرو، جب سب فری ہو، چاہے ظہر کے بعد، چاہے مغرب عشاء کے بعد، جب گھر والے سب فری ہوں تو 5-10 منٹ جو ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو اپنے گھر میں۔ دین کی فکریں زندہ ہوں گی، نماز زندہ ہوگی، قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی، اور پھر گھر میں برکتیں آئیں گی۔ آج گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس لیے جو ہے کما کے لوگ تو تھک گئے، لیکن جو ہے ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، تسکین اور سکون نہیں مل رہا ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے دماغوں میں، دل بے چین ہے، حالانکہ اوپر سونا پہن رکھا ہے لیکن اندر سے دل بے چین ہے۔ گلے کے اندر تو 10 بھری سونا لٹک رہا ہے لیکن دماغ میں بودریسن ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جی کون لگ گئے کوٹھے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میری یاد کے بغیر کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔ اگر سکون چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، صبح شام کی تسبیح پڑھو، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اے سی لگانے سے صرف چمڑی ٹھنڈی ہوگی لیکن اللہ کو یاد کرنے سے دل اور دماغ ٹھنڈا ہوگا۔
تو عورتیں اگر فکر لے لیں تو ہمارے معاشرے میں جتنا بھی رسم و رواج غلط چل رہا ہے، اگر آپ فکر لے لیں تو یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے اس کو دل پہ لیا نہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو، جو اسکرین پہ دیکھا وہ کر لیا، جو ماحول بن گیا وہ اسی کو آگے بڑھا دیا کہ فلانا گاؤں میں یوں ہوا، فلانے میرے سسرال میں یہ ہوا، میرے پیئر میں یہ ہوا، اس نے جو ہے اتنی بھری دیا، اتنے سوٹ دیے۔ یعنی یہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے اسلام کو نہیں دیکھتے۔ تو عورتوں کے اندر اگر دین کی فکر آ جائے گی تو نسلوں کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ دین قابو میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ چند بزرگ 4-5 ڈینیے جو ہے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ عورتوں تم اگر کھڑی ہو جاؤ گی تو ہمارے نوجوان بھی نمازی بنیں گے اور ہماری نسلوں کے اندر دین آئے گا۔ تو اس کی آپ فکر کریں، شروعات کریں اپنے آپ سے، پہلے خود نمازی بن جائیں، پھر اس کا اثر انشاءاللہ اولاد پہ پڑے گا۔ اور اولاد کی تربیت کرنا ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے عورت پہ بڑی ذمہ داریاں نہیں ڈالی، کمائی کرنا وغیرہ، باہر کی ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی، اندر کی ذمہ داریاں عورت پہ ڈالی ہے۔ لیکن آج چونکہ خرچے بڑھ گئے ہیں، اگر کوئی عورت جو ہے اسلام کے دائرے میں رہ کے جو ہے اپنا کوئی جاب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اسلام نے جو ذمہ داری ڈالی تھی نا عورتوں کو کندھوں پہ، وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی نسل کی تربیت کرے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، صبح اسکول بھیجتے ہیں اور پھر شام کو تھوڑی دیر مولوی صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن ماؤں نے اپنی اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری تھی کہ اچھے اخلاق، دیکھو اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر بچے حرف سیکھ کے آئیں گے، شبد سیکھ کے آئیں گے، لیکن یہاں ماں سکھائے گی، وہ کردار سکھائے گی، اخلاق سکھائے گی۔ بیٹی اوڑھنا یوں اوڑھا جاتا ہے، بچی کو سکھاتی ماں کہ بچی گلی میں یوں چلا جاتا ہے۔ بچی جب بیٹھک کے اندر غیر جو ہے محرم بیٹھے ہوں تو اتنی دھیرے آواز سے بولا جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہم نے سکھائے نہیں، اس لیے ہمارے راجستھان کا عجیب حال ہے کہ عورت بھی گواڑ کے اندر زور زور سے بولتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے کہ محلے کا پٹیل ہے، سرپنچ ہے، کون ہے یہ۔ تو ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو اب دھیان دیں اس کی طرف، اسلام کا رویہ لے آئیں، فاطمہ کو آئیڈیل بنائیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، اسلام کی خاطر عورتوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے جان دی عورت نے، سب سے پہلے مال لگایا عورت نے، سب سے پہلے شہید ہوئی اسلام کی خاطر تو وہ عورت ہے۔ بہت ساری قربانیاں عورتوں نے اٹھائی ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر کا مال بعد میں لگا ہے، اس سے پہلے عرب کی مالدارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے لگا دیا۔ اور شیب ابی طالب میں جب نبی کو 3 سال کے لیے قید خانے میں ڈالا گیا، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، اناج بند کر دیا گیا، تو ان مصیبت کے مرحلوں میں حضرت خدیجہ بھی ساتھ تھی۔ کہتی ہیں ہم نے ایسے پتے کھائے کہ کوئی جانور نہیں کھا سکتا، درخت جو ہوا پتے ڈالتی تھی اسی کو کھا کے اوپر پانی پی جاتے تھے۔ 3 سال اس طرح گزارے ہیں۔ تو عورتوں کی قربانیاں ہیں، لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، لیکن عورت کمزور ذات ہوتی ہے، پھر بھی ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ، اس کی آنکھیں نکال دی گئی، زندہ انسان کی آنکھیں نکال دی گئی، لیکن اس نے ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت لبینہ، زندہ عورت کی پوری چمڑی اتار دی گئی، چھیل کے جیسے بکرے کی کھال نکالی جاتی ہے، اس طرح زندہ عورت کی کھال نکال دی ابو جہل اور اس کے گنڈوں نے، لیکن اس عورت نے ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ ام شریک کو 3 دن دھوپ میں کھڑا کیا گیا، لیکن اس نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا۔ عورت کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے گی، یاد رکھنا۔ اگر آپ بزرگی میں دیکھ لو، صوفیت میں دیکھ لو، حسن بصری اگر بہت بڑے عبادت گزار تھے تو حضرت رابعہ بصریہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی۔ اگر حسن بصری کو اللہ نے کرامتیں دی تو رابعہ بصریہ کو بھی کرامتیں دی۔
جنگ کے میدان میں اگر خالد بن ولید جیسے بہادر مردوں کا نام آتا ہے تو خولا اور خاتون احد کا نام بھی آتا ہے، سر فہرست آتا ہے کہ ایسی عورتوں نے ایسے کردار اپنائے کہ مردانگی ان کے اوپر رشک کرتی ہے، بلکہ آسمان سے جھک جھک کے فرشتوں نے سلامیاں دی۔ تو عورت کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ قرآن کی حافظہ بنی بہت ساری عورتیں، علم کے اندر عورتوں نے مہارت حاصل کی، اور قربانیاں دینے میں، اپنا مال لگانے میں، اسلام کو پھیلانے میں، محنت کرنے میں عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس لیے اپنے ماضی کی طرف دیکھیے، اور اسلام کے خاطر اسلام نے آپ کو اتنی عزت دی ہے آپ سوچ نہیں سکتی۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے ماں کا کوئی احترام نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا تو کہا عورت اگر ماں بن جائے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا اسلام سے پہلے؟ کہ بھائی اپنی بہن کو چوراہے پہ بیچتا تھا، اور شام تک اگر کوئی گراہک نہیں ملتا تو فری میں کسی چلنے والے کے ہاتھ پکڑا دیتا کہ لے جاؤ میری بہن کو، میں اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرا بہنوئی کہلائے۔ بھائی اپنی بہن کو یوں جو ہے گھر سے نکال دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اعلان کیا کہ اللہ نے اگر کسی کو 2 بہنیں دی ہوں، ان بہنوں کا نام اچھا رکھا جائے، ان کو تعلیم اور تربیت دی جائے، اور بھائی اگر بہن کا نکاح کرا دے تو ایسے بھائی پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ زندہ زمین میں دفن ہوتی تھی بیٹیاں، آپ سنتی رہتی ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آخرت میں اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا۔ اور خود نبی پاک نے بیٹی کو کیا عزت دی؟ جب حضرت فاطمہ ملنے آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول، یہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی کے لیے؟ فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ چھوٹی بچی ہے، میری نگاہوں میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ میری بیٹی فاطمہ یہ وہ بیٹی ہے جس کو دیکھ کے خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عورت کا اسلام نے کتنا لحاظ کیا ہے، تو کچھ لحاظ ہم بھی کر لیں۔ اللہ جب ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے تو ہم بھی اس پیارے مہربان رحمان اور رحیم اللہ کو یاد کیا کریں، 5 وقت جو ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اسی کا نام نماز ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، صبح کو آپ چاہے 1 رکوع پڑھ لو، شام تک آپ کو سکون ملے گا۔ اور صبح شام کی تسبیح پڑھو، گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، پردے والی حیا والی زندگی گزارو۔ میں نے خطبے میں آیت یہ پڑھی تھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ نے کہا میرے محبوب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم جو ہے حیادار تھی اور پاکیزہ تھی، اور کردار اس کے بلند تھے۔ تنہائی میں جب فرشتہ آیا تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ کون ہے تو؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہٹ جا یہاں سے، بھاگ جا۔ پاکیزہ کردار والی عورتیں بنیں اور پردے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسلام نے جو پردہ دیا ہے یہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 4 کام کر لے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 4 کام کون سے ہیں؟ کہ نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، کسی غیر محرم پر ہماری نگاہ نہ پڑے اور غیر محرم کی نگاہ ہم پہ نہ پڑے، اس طرح پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزارے، نگاہوں میں پاکیزگی ہو، سوچ کے اندر جو ہے وقار ہو، اور جو ہے زندگی میں حیا کی چادر سر پہ ہو، اچھے اخلاق ہوں، یہ پاکیزہ زندگی ہو۔ اور چوتھا کام بتایا کہ اپنے شوہر کو اطاعت اور خدمت سے راضی رکھے۔ جو عورت 4 کام کر لے گی میں اس کو جنت کی، نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے جنت تمہارے لیے آسان ہے۔
لیکن نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں دنیا میں بھی زیادہ ہیں، عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہیں، عورتیں دوزخ میں بھی زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول عورتیں دوزخ میں کیوں جاتی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اس لیے کہ عورتوں کے اندر طعنہ دینے کی عادت بہت ہے، کوسنے کی عادت بہت ہے، اور دوسرا ہے کہ ناشکری کی عادت بہت ہے، ناشکری زبان پہ آتی، حالانکہ خدا کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت گھس گئے لیکن زبان پہ اللہ کا شکر نہیں آتا۔ اور تیسری بات فرمائی یہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں۔ یہ 3 وجہ سے زیادہ دوزخ میں جاتی ہیں، ورنہ اگر کوئی عورت ان 3 سے بچ جائے، اپنی زبان پہ طعنہ نہ دے بلکہ تعریف کرے، اور اگر جو ہے یہ ناشکری کے بول نہ بولے بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کیا حال اللہ کا شکر ہے، دکان کیسے چل رہی اللہ کا شکر ہے، گھر میں کاروبار اللہ کا شکر ہے، جو زبان اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت سے اس کو راضی رکھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اگر اس کے گھر والا راضی تھا تو وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھی جنت میں جائے گی۔ آسان بھی ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو پھر جنت کے بجائے دوزخ آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان 3 گناہوں کو چھوڑ کے نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی خدمت، اپنی نسلوں کی صحیح تربیت، اور اپنی زندگی میں اعمال، گھر میں تعلیم، قرآن کی تلاوت، اچھے اخلاق، پڑوسن سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، بلکہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت کرو، صبر کرو، بہت اس کا بدلہ ہے۔ نبی سے پوچھا گیا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کوئی کہہ لے جانے دو، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ پھر دوسروں کی بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس لیے کوئی کہہ دے تو اس کو برداشت کر کے چلو، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرو۔ بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، پھر مسئلہ حل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا، اور بہو کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا، بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اچھا آج جو ساس ہے یہ تو کل کسی کی بہو تھی، اور آج جو بہو ہے یہ کل کسی کی ساس بنے گی۔ اس لیے اپنے کردار کی طرف دھیان دیجیے، اچھے اخلاق کے ساتھ میں زندگی اچھی بنائیے۔ آپ زندگی اچھی بنائیں گے اخلاق والی تو گھر میں بھی سکون رہے گا، چین و سکون بڑی دولت ہے۔ یہ دین سے ساری چیزیں قابو میں آئیں گی، دین کو زندہ کرنے کی فکریں کرو۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کوشش کرتی رہیں گی تو دھیرے دھیرے جتنی بھی ہمارے معاشرے میں برائیاں چل رہی ہیں وہ سب مٹ جائیں گی۔ تو بس دیر ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ اللہ تو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے، اس نے کہا میں ہدایت اس وقت دیتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں چاہوں تو ہدایت سب کو دے دوں، لیکن میں دیتا اس وقت ہوں جب کوئی لینے والا طلب دکھاتا ہے، کوئی تڑپ دکھاتا ہے، کوئی جد و جہد دکھائے، کوئی جو ہے آرزو دکھائے، کوئی اللہ سے مانگے، کوئی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے اور توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کچھ ٹوٹی پھوٹی جو میں نے معروضات پیش کی ہیں، اس کا مقصد جو ہے بڑے بڑے واقعات سنانا یا بیان سنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک یاد دہانی کرانی ہے کہ جو ہے ہم تھوڑے غفلت میں چل رہے ہیں، اس غفلت سے نکلیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، بہرحال چھوٹ جانی ہے، لیکن حلال طریقے سے دنیا کو حاصل کرتے ہوئے آپ آخرت کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے دین پہ چلنے کی کوشش کریں، دین کو پھیلانے کی، دین کو مضبوط کرنے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی، اپنی اولاد کی فکر کریں اور اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جدائیاں نہیں ہے میاں بیوی کے اندر، جنت کے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا،
جنت کے اندر کبھی گھٹنوں میں کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، جنت میں کبھی روٹی بنانی نہیں پڑے گی، جنت میں کبھی کپڑے دھونے نہیں پڑیں گے، جنت میں کبھی پوچا مارنا نہیں پڑے گا، جنت میں کچھ نہیں کرنا، عیش کرنا، کب تک کرنا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو وہ زندگی آخرت کی جو ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ تو اس لیے جو وہاں کام آنے والی چیزیں ہیں اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ دنیا کو ضرورت کے طور پہ رکھیں، دوسرے نمبر پہ رکھیں، پہلے نمبر پہ اپنے مقصد کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔